ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 28۔ پستہ کلر کی میکسی پہنے برائڈل میک اپ میں وہ ارسل کے ہمراہ کھڑی، ہر ڈر و خوف بھلائے اپنی زندگی کے اتنے بڑے دن کو نم آنکھوں سے مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ ارسل نے بلو کلر کا 3 پیس پہن رکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ کھڑے مکمل لگ رہے تھے، بالکل ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے۔ واہ ارسل، تیری شادی بھی کیا ٹریجڈی تھی، جیسے کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہو، اینا نے کہکا لگاتے کہا تھا، جبکہ ارسل نے اسے گھورا۔ اور اس ٹریجڈی میں میری بیوی نے تو رو رو کر آنسوں کی نہریں بہا دی ہیں۔ وہ دور کھڑی آیت کو دیکھتا بولا تو مرتسم کے ساتھ کھڑی اینا ایک بار پھر سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مرتسم نے بے ساختہ ہی اسے دیکھتے ماشاء اللہ کہا تھا۔ ٹخنوں تک آتی بلیک فراک جس کے بازوں اور دامن پر کام ہوا تھا اس کی سفید رنگت پر جچ رہی تھی۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ بھوری آنکھیں شرارت سے چمکتی مرتسم کو بے خود کیے جا رہی تھی۔ وہ اپیہ کی شادی کے بعد آج ایسے تیار ہوئی تھی اور مرتسم کی نظریں تھیں کہ اس پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ وہ خود بھی بلیک 3 پیس پہنے ہوا تھا جس میں وہ لڑکیوں کے دل دھڑکا رہا تھا، اور کچھ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اس میں ایک کشش سے پیدا کر دیتی تھی کہ ہر کوئی اس کی طرف کھینچا سا آتا تھا۔ ارسل تم بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ انٹرس پر داخل ہوتے آیت کی فیملی کو دیکھتے مرتسم نے ارسل کو کہا تھا۔ اینا بھی ارسل کو آیت کا خیال رکھنے کا کہتی مرتسم کے پیچھے ہی لپکی تھی۔ آپ اندر نہیں جا سکتے، مرتسم نے آغا جان کے سامنے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ آغا جان نے اسے دیکھتے ایک تیکھی نظر اس کے ساتھ کھڑی اینا پر ڈالی۔ وہ اسے پہچان گئے تھے، یہی لڑکی تھی جو ارسل کے ساتھ آیت کو لے کر گئی تھی۔ اس کی بات سنتے دلاور ابھی آگے بڑھا ہی تھا کہ آغا جان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ دیکھیے آغا جان، ہم جانتے ہیں ہم نے اس وقت جو بھی کیا غلط کیا، لیکن آپ جو کر رہے تھے وہ گناہ تھا۔ ایک نکاح شدہ لڑکی کی منگنی کسی اور لڑکے سے، آپ کو بالکل بھی ڈر نہیں لگا اللہ سے یہ ظلم کرتے ہوئے؟ اینا انہیں دیکھتی تعصب سے بولی تھی۔ آغا جان ابھی کچھ بولتے کہ ان کی نظر دور کھڑی اپنی بیٹی پر گئی تھی جو نم آنکھوں سے انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے سالوں بعد اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھتے سینے میں تڑپ سی اٹھی تھی۔ ان کا دل کیا وہ اسے اپنے آغوش میں چھپا لیں، لیکن پھر ان کے سامنے وہ دن آ جاتا جب وہ ان کی عزت کو رون کر گئی تھی۔ ان کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ انہوں نے تیکھے چتونوں سے سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھا تھا جو اتنے سخت الفاظ ان کے لیے بول گئی تھی۔ جو بھی ہوا سو ہوا، آیت ارسل کی امانت تھی، اس کے حوالے ہو چکی ہے۔ اب پلیز انہیں سکون سے رہنے دیں، ان کی زندگی میں مزید کوئی تماشا مت لگائیں۔ مرتسم دلاور کی نظریں مستقل اینا پر محسوس کرتا دانت پیستے بولا تھا۔ اس نے نہ محسوس انداز میں اینا کو اپنے پیچھے کیا تھا۔ آیت نے جب آغا جان لوگوں کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا تو وہ ارسل سے ہاتھ چھڑواتی وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ وہ سب کو نظر انداز کرتی سیدھا اپنی ماں کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حوریہ بیگم اس کا چہرہ چومتی خود بھی رو دی۔ تھوڑی دیر بعد ارسل نے اسے زبردستی ان سے الگ کرتے چپ کروایا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے کھڑے آغا جان اور دلاور بائی پر گئی تو اس کا سانس خشک ہوا۔ اس نے سہم کر ارسل کا بازو دبوچا تھا۔ ارسل نے اسے یوں ڈرتے دیکھتے نرمی سے اپنا بازو اس کے گرد باندھتے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ آغا جان خاموش کھڑے اسے دیکھ رہے تھے جب اچانک اپنا بازو وا کرتے انہوں نے شانزے شاہ کو اپنی طرف بلایا تھا، جبکہ آیت کے ساتھ سب نے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ آغا جان نے ہاں میں سر ہلاتے اسے دیکھا تو وہ دوڑ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ بابا جان، اتنی دیر لگا دی آپ نے، وہ سسکتی بولی تھی۔ آغا جان بھی اسے سینے سے لگاتے رو دیے۔ کچھ دیر بعد وہ اسے خود سے الگ کرتے سامنے ارسل اور آیت کو دیکھنے لگے۔ ہمیں احساس ہو گیا کہ جو ہم نے کیا وہ غلط تھا۔ تم لوگوں کا طریقہ غلط تھا لیکن نیت تو ٹھیک تھی نا۔ میں آج یہاں اپنی بیٹی کے ساتھ آیت اور ارسل کے رشتے کو بھی قبول کرتا ہوں، وہ مسکراتے لہجے میں بولے تھے۔ دلاور نے غصے سے انہیں دیکھا تو انہوں نے آنکھ سے اسے خاموش ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ سب کو لگا کہ سب ٹھیک ہو گیا، لیکن مرتسم، اینا اور ارسل ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھوں میں ہی کچھ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہیں ان پر بالکل یقین نہیں، لیکن وہ لوگ چپ اختیار کر گئے۔ اس طرح ان کی شادی کے 3 ماہ تو آرام و سکون سے گزر گئے، لیکن 3 ماہ بعد جب آغا جان نے آیت کو حویلی بلایا تو ارسل نے اسے جانے سے منع کر دیا۔ ارسل، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کبھی مجھے وہاں نہیں جانے دیتے، جاتے بھی ہیں تو سائی کی طرح میرے ساتھ رہتے ہیں۔ ارسل، وہ میرے بھائی اور دادا ہیں، وہ مجھے معاف کر چکے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیوں ان پہ یقین نہیں آتا، وہ غصے سے بولی تھی، جبکہ ارسل نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ شام میں جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ اینا بھی تھی۔ وہ شاید اپنے کسی کام سے آئی تھی۔
وہ دونوں ہی لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرتے رہے۔ کام کے بعد جب فارغ ہوئے تو اینا آیت کے پاس کچن میں آ گئی۔ اس کی اینا سے اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ تم دونوں لو برڈز کو آج یوں خاموش دور دور کیوں ہو؟ وہ ارسل کی خاموشی اور آیت کا اترا ہوا چہرہ دیکھتی پوچھ بیٹھی۔ آیت نے اسے دیکھا۔ یہ تو اپنے بھائی سے ہی پوچھ لیتی، وہ کہہ کے اپنا کام کرنے لگی۔ آیت کچھ ہوا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ۔ اینا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا انہیں؟ وہی جو ہمیشہ ہوتا ہے۔ آگا جان مجھے حویلی رہنے کے لیے بلا رہے ہیں لیکن ارسل جانے نہیں دے رہے۔ پتہ نہیں کیوں انہیں میرے بھائی پر ہمیشہ ہی شک رہتا ہے۔ آیت، اگر ارسل نے تجھے منع کیا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اور تم خود سوچو، وہ بھائی اور دادا جو کل تک تمہیں مارنے کے در پہ تھے، وہ کچھ ہی دنوں میں اچانک کیسے بدل گئے؟ اور بس کرو ہے نا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتی کہ آیت غصے سے بولی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ارسل کو کیوں دلاور بھائی پر شک رہتا ہے، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ تم ہی ہر وقت ان کے کان بھرتی رہتی ہو۔ اینا کیوں ہر کسی کو اپنے کام میں انوالو کرتی ہو؟ ہر کسی پہ شک کرنا تو تمہاری عادت بن چکی ہے اب۔ ہر کوئی تمہارے بھائی جیسا نہیں ہوتا جو تمہیں عین وقت پر چھوڑ کر بھاگ جا۔ چٹاخ۔ وہ غصے سے بولتی جا رہی تھی جب باہر سے آتے ارسل نے بے یقینی سے اسے سنا تھا، جبکہ اینا تو ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے ایک دوست سمجھ کے اپنا پاس اس سے شیئر کیا تھا۔ اس نے آیت کو اپنی بہن سمجھ کر سب کچھ بتایا تھا اور وہی آج اسے اس کے بھائی کے تانے دے رہی تھی۔ یہاں تک کہ بشا اور عادی کو بھی اس کے پاس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی آیت کو سب کچھ بتایا تھا۔ آیت نے بے یقینی سے ارسل کو دیکھا جو غصے کی شدت سے سرخ ہوتے چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارسل، آپ نے مجھ پہ؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ ہوش میں بھی ہو تم؟ جس لڑکی نے تمہارے غم میں تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر ہر مشکل سے بچایا، تمہارا ساتھ دیا، تمہیں سنبھالا، آج تم اسی کو اس کے پاس کے تانے دے رہی ہو؟ اینا کے سفید چہرے کو دیکھتے اسے اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا تھا، جبکہ اینا ایک سیکنڈ بھی رکے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ این؟ ارسل اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ اینا؟ وہ اس سے پکار رہا تھا لیکن وہ انسونی کرتی تیزی سے گاڑی میں بیٹھتی گاڑی بگا لے گئی۔ شٹ! ارسل نے دیوار میں ہاتھ مارا تھا۔ سیکنڈ سے پہلے وہ اپنی گاڑی لے کر اس کے پیچھے نکلا، لیکن اس کی گاڑی اسے کہیں دکھی نہیں۔ وہ جانتا تھا وہ اداس ہو یا غم میں تو گاڑی بہت تیز ڈرائیو کرتی تھی۔ این کہاں چلی گئی یار؟ وہ 2 گھنٹوں سے مسلسل اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ فون بھی اس کے گھر پہ ہی رہ گیا تھا۔ شٹ! معتصم نے اسے میرے حوالے کیا، صرف کچھ گھنٹوں کے لیے بھی میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا۔ وہ اسٹیئرنگ ویل پر ہاتھ مارتا بڑبڑایا تھا۔ جب وہ اسے ہاسپٹل سے پک کرنے گیا تھا تو معتصم اور ولی نے اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ اینا کو صحیح سلامت گھر پہنچانا اس کی ذمہ داری تھی۔ نہ جانے کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، وہ لب دباتا اذیت سے سوچ رہا تھا۔ آیت نے جانے انجانے میں اس کے زخم تازہ کر دیے تھے۔ جانے اسے ہر رشتے سے اتنی اذیت کیوں ملتی تھی، پہلے زینی اور اب آیت۔ اسے بے بسی سے آنکھیں موندی تھی، ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے بہا تھا۔ فون کی رنگ سے اس نے آنکھیں صاف کرتے موبائل اٹھایا، لیکن معتصم کا نمبر دیکھتے اس نے لب بھینچے تھے۔ ہیلو؟ فون تو اٹھانا ہی تھا، کب سے فون کرو، فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ معتصم کی سنجیدہ آواز گونجی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ پھر سے بول اٹھا۔ اور اینا کہاں ہے؟ وہ بھی فون نہیں اٹھا رہی، ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بے چینی سے بولا تھا۔ اس کے لہجے کی بے چینی محسوس کرتے ارسل حیران ہوا تھا۔ ہر بار کیسے وہ جان جاتا تھا کہ اس کی عین تکلیف میں ہے، وہ ہر بار اسے حیران کر دیتا تھا۔ کہتے ہیں جہاں بات عشق کی ہو تو دل سے دل جڑ جاتے ہیں، وہ کہے اور دیکھے بنا بھی ایک دوسرے کی تکلیف محسوس کر لیتے ہیں، جیسے روحیں پہچان جاتی ہوں۔ اور آج اسے یقین ہو چکا تھا کہ ایسا ہی ہے۔ عشق تو وہ بھی آیت سے کرتا تھا، لیکن ویسا نہیں جیسا معتصم کرتا تھا۔ وہ عشق کو عبادت سمجھ کر کرتا تھا، دیوانگی کی حد تک۔ ارسل، تم سن رہے ہو نا؟ کب سے اسے پکارتے معتصم اس بار غصے سے دھڑا تھا۔ ارسل پل میں چونکا۔ ہاں ہاں سن رہا ہوں معتصم۔ وہ اینا ٹھیک ہے، تم فکر مت کر، میں اسے چھوڑ جاؤں گا تھوڑی دیر تک۔ لیکن ہے کہاں وہ؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہی میرا؟ میری بات کرواؤ ان سے۔ وہ پھر سے بےتابی سے بولا تو ارسل نے لب کترے۔ ارسل، میری بات کرواؤ اینا سے۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا عجلت میں وہاں سے نکلا تھا۔ جانے کیوں اسے بے چینی سی ہو رہی تھی، اور ایسا تب ہوتا تھا جب اس کی عین ٹھیک نہ ہو۔ اس نے ہمیشہ اپنے رب سے ایک ہی دعا کی تھی کہ اس کا دل ہی نہیں، روح بھی اس کے محرم سے جوڑ دے۔ اور اینا کے ملنے کے بعد تو وہ الحمدللہ کے سوا اگر کچھ کہتا تھا تو وہ صرف یہی کہ وہ چاہتا ہے اس کی روح اینا کی روح سے جوڑ دے، وہ دور ہو کے بھی اسے محسوس کر سکے، اس کی خوشی پر دل خوش اور غم میں اس کا دل بھی بے چین رہے۔
اور خدا کی خاص عنایت تھی شاید اس پر کہ خدا کو جانے اس کی کون سی نیکی پسند آئی تھی، جس کے بدلے خدا نے اسے یہ خاص عنایت کی تھی۔ جب بھی وہ کہیں تکلیف میں ہوتی، وہ خود بھی تڑپ اٹھتا تھا، بے چین ہو جاتا۔ اس کا دل اسے کہیں نہ کہیں یہ اشارہ دیتا تھا کہ اس کے دل سے جڑا وہ دوسرا دل تکلیف میں ہے۔ معتصم، این نہیں مل رہی یار، وہ بے بسی سے بولا۔ گاڑی میں بیٹھتے معتصم کو جھٹکا لگا۔ کیا مطلب مل نہیں رہی؟ تیرے ساتھ ہی نہ وہ، تو لے کر گیا تھا این کو، پھر کہاں گئی وہ؟ پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی، میں پچھلے 2 گھنٹوں سے اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، لیکن وہ ہے کہ مل ہی نہیں رہی، وہ نم آواز میں بولا۔ معتصم نے لب بھینچے کال کٹ کر دی۔ ارسل نے بے بسی سے بال مٹھی میں جکڑے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ پہلے ہی اس کے کام کی وجہ سے ہزاروں دشمن تھے اس کے، اور اب تو وہ خود اتنا ہرٹ ہو کے گئی تھی۔ معتصم مارا مارا اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتا وہاں پہنچا تھا۔ تیزی سے گاڑی سے نکلتے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ ادھر ادھر دیکھتے اس کی نظر اچانک ٹھہر گئی۔ لبوں سے سکون کی سانس خارج ہوئی تھی جو اٹکی پڑی تھی۔ الحمدللہ، اسے صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھتے اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ یہ ایک پول سائڈ ریسٹورنٹ تھا۔ اس کے بیک سائڈ پر بہت ہی خوبصورت پول تھا۔ اسے دیکھ کر سمندر کا گمان ہوتا تھا۔ اینا کو وہ بہت پسند تھا۔ معتصم جانتا تھا وہ اکثر تنہائی کے لیے یہیں آتی تھی، لیکن اسے امید نہیں تھی کہ رات کے وقت بھی وہ یوں اکیلے یہاں آ جائے گی۔ معتصم نے مینیجر کو اشارہ کیا جو اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، اس لیے جلدی سے اس کے پاس آیا۔ معتصم نے اس کو کچھ کہا اور اگلے 10 منٹ میں پول ایریا سارا خالی کر دیا گیا تھا۔ اب وہاں جو اکا دکا لوگ تھے وہ بھی نہیں تھے۔ معتصم چیک سائن کرتا مینیجر کے حوالے کر گیا۔ معتصم نے اینا کو دیکھا، وہ ان سب سے بے نیاز گمسم سی آسمان کو گھو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب جا کھڑا ہوا، نیلے پانی کے قریب دونوں بازو گھٹنوں پر باندھے، تھوڑی گھٹنوں پر ٹکائے وہ کسی اور ہی جہاں میں کوئی پری ہی لگ رہی تھی جو بھٹک کر اس دنیا میں چلے آئی۔ معتصم نے آہستہ سے اس کے قریب بیٹھتے اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھا تھا۔ گمسم سی اینا اپنے چہرے اور گردن پر گرم سانسوں کی چبھن سے چونکی اور اسے چونک کر معتصم کو دیکھا۔ معتصم ہلکا سا مسکرایا تھا اس کے دیکھنے پر، جبکہ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتے واپس چہرہ موڑ گئی، لیکن پشت کا وزن معتصم پر ڈالا تھا۔ چاند پیارا ہے نا؟ اسے مستقل چاند کو گھورتے دیکھ وہ پوچھ بیٹھا۔ اس کی ویران آنکھوں کو دیکھتے معتصم کا دل شدت سے تڑپا تھا، لیکن وہ ثبت کرتا اسے دیکھتا رہا۔ اینا نے اس کے سوال پر گہری سوچ میں گم اسبات میں سر ہلایا تھا، لیکن اداس ہے۔ معتصم پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ اینا نے آسمان پر سے نظریں ہٹاتے معتصم کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کی بات کر رہے، وہ سر ہلا گئی۔ لیکن داغدار بھی ہے، وہ عام سے لہجے میں بولتی معتصم کا دل چیر گئی تھی۔ داغ تو آسمان کے چاند میں بھی ہے، وہ پھر سے نرمی سے بولا تھا۔ اس چاند میں جو داغ ہے نا شاہ، وہ سب کو دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر کسی کو پیارا لگتا ہے کہ ہر کوئی اسے پانے کی تمنا رکھتا ہے۔ لیکن شاہ، آپ کی چاند میں جو داغ ہے نا، وہ دکھتا نہیں ہے، اس کے باوجود اپنی بدصورتی میرے ساتھ ہر چیز پر چھوڑ جاتا ہے کہ ہر کوئی اس سے دور بھاگتا ہے۔ وہ گہری سوچ میں گم بول رہی تھی جب رک کر اسے دیکھا۔ کاش کہ آپ کی چاند کا بھی داغ دیکھ کر ہر کوئی ویسے ہی نظر انداز کر جاتا جیسے اس آسمان کے چاند کے داغ کو کرتے ہیں، وہ سادہ سے لہجے میں بولتی معتصم کا دل لہو لہان کر گئی تھی۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ این، معتصم نے کس سبب سے اسے پکارا تھا وہی جانتا تھا۔ کیا ہوا میری جان؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کون سا داغ ہے میرے چاند میں جو مجھے نہ تو نظر آتا ہے نہ اس کے آثار؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا نرمی سے بولا تھا۔ ایک آپ ہی کو تو نہیں نظر آتا شاہ؟ وہ پھر سے عام سے لہجے میں بولی۔ معتصم نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، لیکن وہ اس سے پہلے ہی بول اٹھی۔ شاہ، میں تھوڑی دیر رو لوں پلیز؟ وہ جانتی تھی اس کے رونے سے معتصم کی جان جاتی تھی، لیکن اب اور برداشت نہ ہوا تو معصومیت سے اسے دیکھتی پوچھ بیٹھی۔ معتصم نے دل میں اٹھتے وہ بالوں کو نظر انداز کرتے نرمی سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ آنکھیں مونتی اس کے سینے پر سر رکھ کے رفتہ رفتہ اس کے آنسو معتصم کا سینہ بھگونے لگے۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے پتھر بنی بیٹھی تھی اب اس کی باہوں میں پگھلنے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے آگے ہی تو پگھلتی تھی، وہ اپنی نرمی سے پگھلا ہی دیتا تھا اس کے پتھر دل کو۔ اس کا رونا ہچکیوں میں اور ہچکیاں سسکیوں میں بدلی تھی۔ معتصم کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے، جبکہ آنکھیں رفتہ رفتہ سرخ سے سرختر ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ نرمی سے اینا کے گرد بندھے تھے۔ ایک ہاتھ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا تو دوسرا اس کی پشت کو۔ معتصم نے آج اسے چپ نہیں کروایا، وہ چاہتا تھا کہ اپنے دل کا غبار نکال لے۔ وہ اب کسی کے بھی سامنے بہت کم روتی تھی، بلکہ روتی ہی نہیں تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن جیسے ہی معتصم سامنے آتا وہ اس کی آغوش میں ننھے بچوں کی طرح چھپ کر منہ بسوڑتی روتی سب کی شکایتیں کرتی تھی، اور وہ نرمی سے پیار سے یا ڈانٹ ڈپٹ کر اسے چپ کرواتا تھا۔
اس سے اس کا رونا دیکھا نہیں جاتا، لیکن وہ تھی کہ اسی کے سامنے روتی تھی اور اس کی شدت کم پڑنے لگی۔ ہلکی ہلکی سسکیاں لیتے اس نے چہرہ اٹھاتے مرتسم سے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن مرتسم جو کب سے ضبط کر رہا تھا، اس کے چہرہ اٹھاتے ہی کانپتے لبوں کو دیکھتے ضبط کھوتے اس کی تھوڑی جکڑتے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کی شکایتیں، ہچکیاں، سسکیاں وہ اس کے ہونٹوں سے چنتا گیا۔ اینا نے سختی سے اس کی شرٹ کو جکڑا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی کہ ہمیشہ اس کے رونے کے بعد اس کی ہچکیاں اور سسکیاں ایسے ہی اپنے لبوں سے پیتا تھا۔ شاہ۔ اس کی شدت پر اینا کے منہ سے نکلے لفظ بھی اس کے لبوں میں ہی دب گئے۔ وہ شدت سے کسمسائی، لیکن مرتسم اب اپنی بے چینی، غصہ، ضبط اس کے ہونٹوں پر اتارتا شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اینا نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، لیکن ہونٹوں پر دباؤ سے وہ اچھل کر اس کے سینے سے چپکی تھی۔ مرتسم نے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے اپنی گود میں بٹھاتے خود پر لٹایا تھا اور خود پیچھے دیوار سے ٹیک لگا گیا۔ ان سب میں اس نے اس کے لبوں کو پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اینا اس کے جنون پر سہم گئی تھی اور اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ اس کے کانپتے بدن کو محسوس کرتے مرتسم اس کے نچلے ہونٹ کو سختی سے لبوں میں دبوچتا، شدت سے اپنے ہونٹوں سے چومتا پیچھے ہوا تھا۔ اینا اس کے سینے پر گری، تیزی سے سانس لینے لگی۔ سانس تو مرتسم کی بھی پھولی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اب اطمینان چھایا تھا۔ وہ اپنا غصہ، بے چینی، جنون سب اس کے لبوں پر اتار چکا تھا، تو اب سکون و اطمینان سے اس کی کمر سہلاتا، اسے خود میں بھین چکا تھا۔ وہ دونوں ارسل ولا کے باہر کھڑے تھے۔ اینا کا لیپ ٹاپ اور فون یہیں پر تھا۔ مرتسم کے 1000 بار پوچھنے پر بھی اینا نے اپنا منہ نہیں کھولا تو وہ خاموش ہو گیا۔ وہ گاڑی میں ہی تھی۔ مرتسم خود ہی اندر گیا۔ ارسل؟ مرتسم نے حیرانگی سے اس کے ہاتھ سے بہتے خون اور ہونٹوں میں دبے سگریٹ کو دیکھتے اسے پکارا تھا۔ کیا ہوا ہے تجھے؟ یہ ہاتھ پہ کیا ہوا؟ اور تو کب سے سگریٹ پینے لگا؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھ پڑا۔ ارسل نے چونک کر اسے دیکھا۔ میر، اینا کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ سگریٹ پاؤں سے مسلتا تیزی سے مرتسم کو دیکھتے پوچھ بیٹھا۔ مرتسم نے اسے اگنور کرتے ڈرار میں سے فرسٹ ایڈ باکس تلاشا تھا۔ مرتسم، بتانا کہاں ہے نا؟ ارسل اس کے پیچھے لپکتا بولا تھا۔ پہلے تو یہاں بیٹھ، بتاتا ہوں۔ مرتسم نے سنجیدگی سے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر بٹھاتے کہا۔ ارسل ہونٹ بھینچتے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا مرتسم ایسے نہیں بتائے گا۔ مرتسم نے اس کے ہاتھ کی بینڈیج کرتے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اینا، ارسل اور آیت سے ہی جڑا ہوا تھا۔ شور سے آیت بھی کمرے سے باہر آ کے مرتسم کو دیکھتے اس نے تھوک نکلا تھا۔ وہ جانتی تھی مرتسم اینا کو لے کر کتنا پوزیسو تھا۔ ان 3 ماہ میں وہ مرتسم کی اینا کے لیے پوزیسونیس اچھے سے دیکھ چکی تھی۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ اس کی وجہ سے اتنا ہرٹ ہوئی ہے تو اس کا کیا حل کرتا وہ؟ سوچتے ہوئے اس کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ آؤ آیت گڑیا، مرتسم اسے دیکھتے نرمی سے بولا، لیکن وہ چونک گیا۔ آیت کے چہرے پر چھپی انگلیوں کے نشان سے وہ بھونچکا رہ گیا۔ اس سے بے یقینی سے ارسل کو دیکھا تھا جو نظریں چرا گیا۔ اینا کہاں ہے؟ ارسل نے آیت کو اگنور کرتے مرتسم سے پوچھا تھا۔ مرتسم نے ارسل کو گھورا، لیکن وہ اگنور کر گیا۔ گاڑی میں ہے، وہ دانت پیستے بولا۔ ارسل اس کی بات سنتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ این؟ وہ گھبراہٹ ہونے پر گاڑی سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائی کھڑی تھی جب ارسل کی آواز پر چونک کر مڑی۔ ارسل کو دیکھتے اس نے لب بھینچے تھے۔ کہاں چلی گئی تھی تو؟ کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تجھے؟ وہ تیزی سے آگے بڑھتا اسے بازوں سے تھامتے پوچھنے لگا۔ میں وہ… اینا کو سمجھ نہیں آیا اسے کیا بتائے۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے بازوں سے ہٹاتے نظریں چراتے بولی تھی۔ این، آئی ایم سوری یار، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ آیت… وہ شرمندہ ہوتے بولا، لیکن اینا تیزی سے اس کی بات کاٹ گئی۔ ارسل پاگل ہے کیا؟ تو کیوں سوری بول رہا؟ جو ہوا بھول جا۔ آیت نے جو بھی بولا غصے میں بولا تھا۔ انفیکٹ تجھے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ نظریں چراتی بولی تھی۔ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا بھی کیا ہوا تھا؟ ارسل کی بات پوری ہونے سے پہلے مرتسم کی آواز پر دونوں چونکے تھے، جبکہ مرتسم کے پیچھے آتی آیت کا رنگ اڑا تھا۔ کچھ نہیں شاہ، ہم بس ایسا ہی بات کر رہے تھے۔ اینا گھبراہٹ میں جلدی سے بولی تھی۔ تمہیں اینا نے کچھ نہیں بتایا؟ ارسل نے آیت کو گھورتے کہا تھا۔ کیا نہیں بتایا؟ مرتسم نے الجھ سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا تبھی گاڑی کے ہارن پر وہ چونک گئے۔ گاڑی سے دلاور کو نکلتے دیکھ ارسل نے غصے سے مٹھیاں بیچی تھی۔ السلام علیکم، وہ ان کے پاس آتے زیر لب مسکراتے بولا۔ تم یہاں اس وقت؟ ارسل نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ وہ میں آیت کو لینے آیا تھا، وہ ہنوز زیر لب مسکرا رہا تھا۔ لیکن آیت تمہارے ساتھ نہیں جا رہی، ارسل ناگواری سے بولا۔ لیکن آیت نے تو خود مجھے بلایا تھا، وہ بھی چونک کر بولا۔ ہاں تو اب میں منع کر رہا ہوں نا، ارسل غصے سے اس کی بات کاٹتا بولا تھا۔ ارسل آرام سے۔ مرتسم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا۔ ارسل میں جاؤں گی بھائی کے ساتھ۔ آیت جلدی سے آگے آتی بولی تھی۔ ارسل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔
میں نے تم سے کہا تھا نا تم نہیں جاؤ گی کہیں۔ ارسل اس کا بازو دبوچتے بولا تھا۔ کیوں ارسل؟ کیوں نہیں جاؤں گی؟ کیوں نہیں جا سکتی میں اپنے بھائی کے ساتھ؟ وہ بھی غصے سے بولی تھی۔ کیونکہ مجھے تمہارے بھائی پر ذرا برابر بھروسہ نہیں، ارسل بغیر کسی لگی لپٹی کے بولا تھا۔ دلاور نے غصے سے مٹھیاں بیچی تھی۔ نہیں ہے بھروسہ تو مت کرے، لیکن اب میں اپنے بھائی کے خلاف ایک اور لفظ نہیں سنوں گی۔ آیت ناگواری سے بولتی دلاور کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ چلیں بھائی، وہ دلاور سے کہہ کے مڑی تھی۔ اگر ایک قدم بھی یہاں سے آگے بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آیت۔ ارسل غصے سے دھاڑا تھا۔ تو کیا کریں گے ارسل؟ کر لیں جو کرنا ہے آپ کو، میں جا رہی ہوں بھائی کے ساتھ۔ وہ بھی غصے سے چیخی تھی۔ آیت، وہ غصے سے دھاڑا۔ ارسل کیا کر رہے؟ مرتسم نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میری بہن سے تمیز سے بات کرو، دلاور جلدی سے آگے آتا بولا۔ مرتسم نے کچھ کہنا چاہا لیکن اینا جلدی سے اس کا بازو پکڑتی نفی میں سر ہلا گئی۔ اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں میں، تم بیچ میں مت بولو، ارسل ناگواری سے اسے پیچھے کرتا بولا۔ ارسل یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آیت جلدی سے دونوں کے بیچ آتی بولی۔ اگر آپ کو اتنے ہی برے لگتے ہیں میرے بھائی تو چھوڑ دے مجھے بھی، میں بھی تو انہی کا خون ہوں آخر، دے دیں طلاق مجھے۔ وہ غصے سے چیخی تھی، شاید وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی اس وقت۔ آیت، ارسل کا ہاتھ اٹھا تھا لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ آیت کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑتا، مرتسم تیزی سے آگے بڑھتا اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کیا کر رہا ہے؟ پاگل مت بن۔ مرتسم اس کا ہاتھ جھٹکتے سختی سے بولا تھا۔ چلو آیت، اب میں تمہیں یہاں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ دلاور آیت کا ہاتھ تھامتا غصے سے بولا تھا۔ اس بار ارسل چپ رہا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیت اس کی محبت پر یقین کر کے اس کے پاس رکتی ہے یا اپنے دھوکے باز بھائی کے ساتھ جاتی ہے، لیکن وہ چلی گئی۔ اس کی محبت اس کا مان اپنے پیروں تلے کچل کے چلی گئی۔ ارسل نے خود پر ضبط کرنے کے لیے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے۔ غصے کی شدت سے اس کا سر پھٹنے کے قریب تھا۔ غصہ برداشت نہ کرتے اس نے گاڑی کو ٹھوکر ماری تھی۔ آہ! اس کے یوں غصے سے پاگل ہونے پر اینا ڈر کر اچھلی تھی۔ ارسل کے غصے سے ڈرتے وہ مرتسم کے پیچھے چھپی تھی۔ آئی ایم سوری این، وہ لڑکی نہ تو میری محبت ڈیزرو کرتی تھی نہ تمہاری دوستی۔ وہ خود پر ضبط کرتا نرمی سے بولا تھا۔ تم اینا کو گھر لے جاؤ۔ وہ مرتسم سے بولتا ان کی سنے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا۔ شاہ، اینا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ این فی الحال اسے اکیلے رہنے دے، پریشان مت ہو، میں دیکھ لوں گا اسے، وہ اس کو ریلیکس کرتا بولا تھا۔ چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھی۔ اینا کو گھر چھوڑنے کے بعد وہ ارسل کی تلاش میں نکلا تھا۔ وہ نہ تو فون اٹھا رہا تھا نہ ہی اس کا کہیں کوئی اتا پتا تھا۔ آیت جب سے آئی تھی کمرے میں بند تھی، وہاں جو کچھ بھی ہوا تھا دلاور نے سب کو بتا دیا تھا، جس کے بعد آقا جان نے اسے واپس جانے سے بالکل منع کر دیا تھا۔ وہ وہاں سے آ تو گئی لیکن اسے ابھی تک ارسل کی خاموش نظریں نہیں بھول رہی تھیں۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں، دکھ، تکلیف، اذیت، مان ٹوٹنے کی کرچیاں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یوں ارسل کا مان نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ اگلے کچھ دنوں تک آیت وہیں رہی۔ ارسل نہ تو اسے لینے گیا نہ ہی اس نے کوئی فون کیا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کا جولی سا مزاج اب گہری سنجیدگی میں بدل چکا تھا۔ راتوں وہ گھر نہیں آتا تھا۔ اس کے شانزے شاہ اور طالب شاہ جو اپنے کسی دوست کی طرف گئے ہوئے تھے، واپسی پر انہیں سب کچھ اینا سے پتہ چلا تھا۔ انہوں نے ارسل کو کتنا سمجھا لیکن وہ کسی کی سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ حویلی میں ان کا داخلہ پھر سے بند کر دیا گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آیت جلدی سے ارسا بھابی کو پیچھے کرتی دلاور کا ہاتھ تھامتی بولی۔ دلاور نے حیرانگی سے آیت کی جرت کو دیکھا تھا۔ کہاں وہ اس کی ایک آواز پر سہم جاتی اور کہاں آج اس کا ہاتھ روکے ہوئے تھی۔ اسے غصے سے اسے دیکھتے اپنا ہاتھ جھٹکا تھا۔ آیت لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ روکنے کی؟ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ آپ ہمیشہ بھابھی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں ہمیشہ چپ رہی، لیکن اب نہیں، مجھے پرانی والی آیت سمجھنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ یہ ارسل کا ساتھ ہی تھا کہ وہ اتنی کانفیڈنٹ ہو گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ آقا جان وہاں آتے ناگواری سے بولے تھے۔ آئیے آقا جان، دیکھیے اپنے پوتے کی کرتوت، کیسے وہ اپنی مردانگی بھابھی پر ہاتھ اٹھا کر ثابت کرتے ہیں۔ آیت غصے سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ سب نے چونک کر اس کی جرت کو دیکھا تھا۔ تمیز سے بات کرو آیت، آقا جان بھی غصے سے بولے تھے۔ یہ دھاڑ تب کہاں تھی آقا جان جب یہ بات بے بات پر بھابھی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کی طرح مارتے ہیں انہیں، ہر برا کام کرتے ہیں کہ آپ نے آج تک انہیں کیوں نہیں کچھ کہا؟ آقا جان، آپ لوگوں میں خوف خدا ہے کہ نہیں؟ کسی پرائی بیٹی کو بیاہ کر اسی لیے لائے تھے کہ یہ سلوک کریں اس کے ساتھ؟ میں ہمیشہ سوچتی تھی آقا جان کہ شاید پپھو نے غلط کیا، لیکن آقا جان میں غلط تھی۔ بالکل ٹھیک کیا پپھو نے یہاں سے بھاگ کر
آپ یقیناً اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہی سب کرتے ہوں گے، اسی کا نتیجہ ہے آپ کا یہ پوتا۔ وہ نفرت سے دلاور کو دیکھتی بولی تھی، کبھی سوچا ہے خدا کو کیا منہ دکھائیں گے آپ آقا جان؟ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی پڑے گا نا سب کو۔ آقا جان اس کی باتیں سنتے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا آپ سدھر گئے ہیں، لیکن بالکل ٹھیک کہتے ہیں ارسل اور رینا، آپ جیسا انسان سدھر ہی نہیں سکتا۔ وہ نفرت سے پھنکاری تھی، بس بہت بکواس ہوگی تمہاری، 2 دن تمہیں آزادی کیا دے دی، تمہارے تو پر ہی نکل آئے ہیں، لیکن فکر مت کرو، یہ پر بھی کترنے آتے ہیں مجھے۔ دلاور تمسخر سے اسے دیکھتا بولا۔ آیت نے خوف سے اسے دیکھا، کچھ دیر پہلے والی دلیری غائب ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو دلاور، آقا جان دھاڑے تھے۔ کیوں آقا جان، آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا وہ آپ نہیں تھے جن کا یہ سارا پلان تھا اسے واپس اپنے پاس لا کر اس کی اوقات دکھانے کا؟ دلاور تنسیہ بولا تو آیت نے صدمے سے انہیں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ارسل اور رینا ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ بے ساختہ لڑکھڑائی تھی۔ لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، آیت واپس اپنے سسرال جائے گی، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے تو دلاور ہنسا۔ اور آپ کی سنے گا کون؟ میں بھی دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ وہ آیت کا بازو دبوچتا بولا۔ ماں، وہ چیخی تھی، بھائی چھوڑے مجھے، وہ مچلی، لیکن دلاور اسے گھسیٹتا وہاں سے لے جانے لگا۔ دلاور چھوڑو اسے، آغا جان بھی دھاڑے تھے، لیکن وہ کسی کی بات کا اثر لیے بنا اسے گھسیٹتا وہاں سے لے گیا۔ مرو یہیں، اگر یہاں سے ایک قدم بھی باہر نکالا نا تو جان سے جاؤ گی تم۔ وہ اسے زمین پر پھینکتا دھاڑا تھا۔ آیت نے شدت سے روتے ارسل کو پکارا تھا۔ دلاور اسے جانے کہاں لے آیا تھا، وہ اسے وہاں بند کرتا جا چکا تھا، جبکہ وہ اپنی غلطی پر آنسو بہانے کے علاوہ اب کر بھی کیا سکتی تھی۔ جاری ہے۔